اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا صدق اللہ العظیم۔ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ سامعین ذی وقار، بزرگان محترم، گزشتہ آیات میں منافقین کے اعمال، منافقین کے احوال کا ذکر کہ وہ کس طرح دنیا میں مختلف طریقے سے مکر، فریب، دھوکہ، دغا، ان ساری چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے اعمال کرتے رہے ہیں۔ اور گزشتہ آیت میں ایمان والوں کو یہ منع کر دیا گیا، روک دیا گیا کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ گویا کہ کافروں کو دوست رکھنا یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں بلکہ منافقین کا شیوا ہے۔ اور اب یہاں پر منافقین کے لیے سزا کا ذکر ہے، اور یہ سخت ترین سزاؤں میں سے ہے جو ان کے لیے یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے 3 طرح کے لوگوں کے لیے سخت ترین سزا کا ذکر کیا۔ ان میں سے تو ایک یہ منافقین ہے کہ جن کے بارے میں قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور دوسرا گروہ، دوسری جماعت اصحاب مائدہ ہیں کہ دسترخوان والے، کہ بنی اسرائیل میں جن پر خوان اتارا گیا اور انہوں نے ناشکری کی تو ان کے بارے میں فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہ ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ کسی کو بھی ایسا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور تیسرا آل فرعون کے بارے میں ذکر کیا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب ہوگا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ لیکن جمہور علماء اور مفسرین کے ہاں یہ سب کے نزدیک یہ متفقہ بات ہے کہ کافروں سے بھی زیادہ جو سخت عذاب ہوگا وہ منافقین کو ہوگا، کہ جس کا یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ چونکہ یہ دنیا میں بھی دونوں طرف سے مفادات اٹھاتے رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے دل میں کفر تھا، لیکن اسلام والے جو رعایتیں تھیں، اسلام والی جو سہولتیں تھیں، وہ یہ دنیا میں اٹھاتے رہے ہیں اپنے دھوکے کے ذریعے سے، اپنے مکر کے ذریعے سے، اپنے فریب کے ذریعے سے۔ اور اللہ پاک نے بھی ان کی رسی دراز کر دی، ڈھیل دے دی ان کو کہ جو جس ڈگر پر چلتے ہیں یہ چلتے رہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ فرمایا آخر میں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، فرمایا کہ ان کو جہنم میں سب سے نچلا جو طبقہ دیا جائے گا، جو درجہ دیا جائے گا، یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر درک کا لفظ ہے، اس کا جو عام طور پر مفسرین جو ترجمہ کرنے والے بھی حضرات ہیں وہ درجہ سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اس میں جو عربی لغت ہے اس میں تھوڑا سا اس میں فرق ہے دونوں چیزوں میں۔ درک کہتے ہیں
ان درجات کو جو اوپر سے نیچے کی طرف ہوں، اوپر سے نیچے کی طرف ہو ان میں بھی ترتیب، پہلا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا۔ اور جو درجات ہوتے ہیں کہ جس طرح جنت کے ہیں تو ان میں صعود ہوتا ہے، اوپر جانا ہوتا ہے، جس طرح یہ ملٹی سٹوری بلڈنگز ہوتی ہیں جو کثیر المنزلہ عمارتیں ہوتی ہیں، ان میں عموماً یہ دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان میں گراؤنڈ فلور سے نیچے بھی، بیسمنٹ میں بھی کیا ہوتی ہیں، تہیں ہوتی ہیں، ان کی منزلیں ہوتی ہیں، اور اوپر بھی۔ اوپر سے نیچے جانا اس کو درک کہتے ہیں، اور نیچے سے اوپر کو جانا یہ درجات ہوتے ہیں، اوپر کو جو چڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو 7 درجات ہیں جہنم میں، ان میں سے جہنم ہے، پھر لظا ہے، حطامہ ہے، سعیر ہے، سقر ہے، جہیم ہے، حاویہ۔ سب سے نچلا درجہ حاویہ ہے، وہاں پر ان کو رکھا جائے گا، منافقین کو۔ اور وہاں پر رکھے جانے کی بھی کیفیت 3 طرح کی روایات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابن وہب نے بھی ایک روایت کو ذکر کیا ہے۔ ان میں اگرچہ الفاظ مختلف ہے لیکن مفہوم ان کا سب کا ایک ہی ہے، کہ فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں ہے کہ ان کو لوہے کے صندوقوں میں رکھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے، الفاظ جو آتے ہیں کہ ان کو بند کمروں میں رکھا جائے گا۔ اور ابن وہب نے جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ ہے کہ ان کو کنویں میں وہاں پر رکھا جائے گا بند کر کے، اور وہ کنویں ایسے ہیں کہ جب سے جہنم کو بنایا گیا ہے ان کو کھولا نہیں گیا، ان کو کھولا نہیں گیا۔ اور فرمایا وہاں پر ان کی حالت اور کیفیت یہ ہوگی کہ ان کو وہاں پر بند کر دیا جائے گا، اور وہاں کی سختی ایسی ہے کہ اس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ وہاں کی سختی ایسی ہے ان کے طبقہ کی، حاویہ کی، اس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ تو فرمایا ان کو وہاں پر رکھا جائے گا، اور ان کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی روح رعایت نہیں رکھی جائے گی، کسی بھی قسم کا کوئی افاقہ ان کے لیے نہیں ہوگا، ہمیشہ اس عذاب میں گرفتار رہیں گے، ڈالے جائیں گے، پھر وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا دل جو ہوتے ہیں نا، انسانوں کے دل 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک تو وہ جو صاف دل والے ہوتے ہیں کہ اگر ان میں کوئی روشنی پیدا ہوتی ہے تو باہر بھی نظر آتی ہے۔ فرمایا یہ ایمان والوں کے دل ہیں کہ خود بھی روشن ہیں، دوسروں کو بھی کیا کرتے ہیں، روشنی پہنچاتے ہیں، فائدہ دیتے ہیں۔ فرمایا دوسری قسم کے دل جو ہیں ایسے دل ہیں کہ جن کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، جن کے اوپر پردے ڈلے ہوئے ہیں، کہ نہ ہی خیر کی کوئی بات ان کے اندر جاتی ہے اور نہ ہی باہر نکلتی ہے۔ فرمایا یہ کافروں کے دل، کافروں کے دل۔ اور فرمایا تیسری قسم کے دل وہ ہیں جو اوندے ہیں، الٹے ہیں، جس طرح برتن الٹا رکھا جاتا ہے کہ اگر آپ اس میں کوئی چیز ڈالنا بھی چاہو تو نہیں ڈال سکتے، چاہے مدتوں اس کے پاس پڑی رہے لیکن آپ اس کے اندر نہیں ڈال سکتے۔ فرمایا یہ پکے منافق، یہ پکے منافقوں کے دل ہیں کہ ان کے پاس خیر آئے بھی تو ان کو کوئی اثر ہی نہیں، کوئی فرق ہی نہیں، کہ الٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا چوتھی قسم کے دل جو مخلوط ہیں، جو ملے جلے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ ایسے لوگوں کے دل ہیں کہ جو کبھی ایمان والے ہوتے ہیں، کبھی منافق ہوتے ہیں۔ فرمایا ان کے ایمان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے پاک صاف پانی ہے، کسی سبزے کو، کسی کھیتی کو ڈالا جائے تو اس سے اس کی نمو ہوتی ہے، اس سے اس کی بڑھوتری ہوتی ہے، وہ پھیلتا پھولتا ہے۔ لیکن فرمایا ان کے نفاق کی مثال ایسی ہے کہ جیسے انسان کے جو بدن ہے اس کے اوپر کوئی زخم ہو اور زخم کے اندر پیپ بھر جائے، زخم کے اندر کچا خون بھر جائے تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، وہ اس کو نقصان دیتا ہے۔ فرمایا کبھی تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس سے یہ سبزے کی طرح بڑھوتری ہوتی ہے کہ جب یہ ایمان کے قریب ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جسم سے سرانڈ آ رہی ہوتی ہے کہ جس طرح خراب ہوئے ہوئے زخم ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اسی کشمکش میں رہتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے ایک چیز غالب آ جاتی ہے،
ساری زندگی یہ اسی کشمکش میں رہتے ہیں، ایسے ہی اعمال ہوتے ہیں، کبھی اچھے کر لیے کبھی برے کر لیے، اور اسی کشمکش میں ان کی زندگی کا باب بند ہو جاتا ہے۔ پھر جس عمل کے جو زیادتی کے ساتھ اس کی موت ہوتی ہے ویسا ہی ان کا حشر کیا جاتا ہے، ویسے ہی ان کا۔ تو منافقین کے ساتھ ایسا جو ہے، فرمایا ان کے دل جو ہیں وہ اوندے ہیں، الٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے ہاں کن دلوں کی قدر ہے؟ فرمایا اللہ کے ہاں ان دلوں کی قدر ہے جو صاف ہیں، جو روشن ہیں۔ وہاں پر قلب سلیم کی قدر ہے جو کفر سے پاک ہو، جو نفاق سے پاک ہو۔ وہاں پر قلب مطمئن کی قدر ہے کہ جس کو اللہ کے ذکر میں سکون ملتا ہو۔ وہاں پر قلب منیب کی قدر ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، جو غلطی پر توبہ کرنے والا ہے۔ وہاں پر قلب مخبت کی قدر ہے کہ جو اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ وہاں پر قلب تقی کی جو ہے قدر ہے اللہ کے ہاں کہ وہ کیا ہے؟ شاعر اللہ کی تعظیم کرنے والا ہے۔ وہاں پر قلب وجل کی قدر ہے اللہ کے ہاں کہ جو اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے، اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے۔ فرمایا وہاں پر ایسے دلوں کی قدر ہے، اور منافقین کے پاس ایسے دل نہیں تھے۔ دنیا میں تو انہوں نے سب کچھ کے چھپا کر کے گزارا کر لیا، جیسے کیسے یہ چلتے رہے۔ اللہ نے یہاں پر بھی ان کو فضل کرتے ہوئے، کرم اور رحمت کرتے ہوئے ان کی جو زندگی تھی گزار دی، انہوں نے من چاہی گزاری ہے، یہاں پر من چاہی گزاری ہے۔ اگر خدا چاہی گزاری ہوتی تو وہاں پر اللہ کا کیا کرتے؟ ان کے لیے ان کی زندگی، ان کی من چاہی زندگی ان کو وہاں آخرت میں دے دیتے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے نچلے درجے میں